بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا باب، نماز کے فرائض۔ یہ وہ فرائض ہیں جو نماز کے اندر ادا کیے جانے کی وجہ سے داخلی فرائض ہیں۔ ان فرائض کو ادا کیے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر ان میں سے ایک کام بھی جان بوجھ کر یا بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہ ہوگی، بلکہ اثر نو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ شرائط نماز 7 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرأت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قائد آخرہ، نمبر 7 خروج بسنی۔ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ۔ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے اس کا شمار نماز کے فرائض میں بھی ہوا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، حالانکہ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی اور انتقال کے وقت بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لیکن صرف نماز شروع کرنے کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہی تکبیر تحریمہ ہے اور وہ فرض ہے، اس کو چھوڑنے سے نماز نہ ہوگی۔ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ نماز کے تمام شرائط یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت کا تکبیر تحریمہ کہنے کے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہو نماز قائم ہی نہ ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے متعلق سے کچھ اہم مسائل۔ مسئلہ، جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ مسئلہ، امام کو رکوع میں پایا اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا اور تکبیر تحریمہ اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ، بعض لوگ امام کو رکوع میں پا لینے کے غرض سے جلدی میں رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور جھکنے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کو اپنی نماز پھر دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ، مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر لفظ اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ، نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو نماز نہ ہوئی اور اگر بیٹھ کر کہی تو ہو گئی۔ مسئلہ، جو شخص تکبیر تحریمہ کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلاً گونگا ہو یا اور کسی وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ مسئلہ، پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل گئی۔ مسئلہ، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ مسئلہ، تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا سنت ہے۔ مسئلہ، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہ چاہیے اور بھی تکلیف کشادہ بھی نہ رکھنا چاہیے اور یہ سنت طریقہ ہے۔ مسئلہ، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ مسئلہ، دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے۔ مسئلہ، تکبیر تحریمہ کے وقت نہ سر جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا سنت ہے۔ مسئلہ، عورت کے لیے سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ صرف مسئلہ، تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا سنت ہے۔ ہاتھ کو لٹکانا نہیں چاہیے بلکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو کان سے ہٹا کر ناف کے نیچے باندھ لینا چاہیے۔ نوٹ: بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکاتے ہیں پھر
ہاتھ باندھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ، امام کا تکبیر تحریمہ اور تکبیر انتقال بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے صرف ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھا سکتا ہے تو ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھائے۔ مسئلہ، مقتدی اور اکیلے پڑھنے والے کو تکبیر تحریمہ جہر یعنی بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سنے۔ مسئلہ، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت مؤکدہ ہے۔ ہاتھ اٹھانا ترک کرنے کی عادت سے گنہگار ہوگا۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ نہ اٹھانے سے نماز مکروہ ہوگی۔ مسئلہ، اگر امام تکبیر انتقال یعنی اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا بھول گیا اور آہستہ کہا تو سنت کا ترک ہوا، کیونکہ اللہ اکبر پر آواز کہنا سنت ہے۔ نماز میں کراہت تنزیہی آئی مگر نماز ہو گئی۔ نماز کا دوسرا فرض قیام۔ مسئلہ، یعنی نماز میں کھڑا ہونا اور قیام کی کمی کی جانب حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ مسئلہ، قیام کی مقدار اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرأت ہے، یعنی بقدر قرأت فرض قیام بھی فرض ہے اور بقدر قرأت واجب سنت قیام میں بھی واجب سنت ہے۔ مسئلہ، مذکورہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور 2 رکعتوں کا ہے۔ پہلی رکعت میں فرض کے قیام میں تکبیر تحریمہ کی مقدار بھی شامل ہو گئی اور قیام مسنون میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ اور مقدار شامل ہو گئی۔ قیام کے متعلق سے اہم مسائل۔ مسئلہ، فرض، وتر، عیدین اور فجر کی سنت میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ، ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے پاؤں کو زمین سے اٹھا رکھ کر قیام کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں۔ مسئلہ، اگر کچھ دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ مسئلہ، آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ذرا سی بے طاقتی یا معمولی مرض یا بڑھاپا کی وجہ سے سرے سے بیٹھ کر فرض پڑھتے ہیں، حالانکہ ان بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمت کریں تو پورے فرض کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہیں، اور اس ادا سے نہ ان کا مرض بڑھے، نہ کوئی نیا مرض لاحق ہو، نہ گر پڑنے کی حالت ہو۔ بارہا کا مشاہدہ ہے کہ کمزوری اور بیماری کے بہانے بیٹھ کر فرض پڑھنے والے کھڑے رہ کر بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بیٹھ کر فرض پڑھنا جائز نہیں، بلکہ فرض ہے کہ کھڑے ہو کر فرض ادا کریں۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص کمزور یا بیمار ہے لیکن عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ ان پر ٹیک لگا کے کھڑا ہو کر پڑھے۔ مسئلہ، کشتی پر سوار ہے اور وہ چل رہی ہے تو بیٹھ کر اس پر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جب کہ چکر آنے کا گمان غالب ہو۔ اسی طرح چلتی ٹرین، بس، دیگر سواریوں میں اگر کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر اعادہ کرے۔ مسئلہ، قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا سنت ہے اور یہی ہمارے امام اعظم سے منقول ہے۔ مسئلہ، نمازی کو حالت قیام میں اپنی نظر سجدہ کی جگہ کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ، قیام میں مرد ہاتھ یوں باندھے کہ ناف کے نیچے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھے اور چھوٹی اور انگوٹھا کی کلائی کے ارد گرد حلقہ کی شکل میں رکھے اور بیچ کی تینوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر بچھا دے۔ عورت بائیں ہتھیلی سینہ پر پستان کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر داہنی ہتھیلی رکھے۔ مسئلہ، کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی نماز نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے
کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ آج کل عوام میں عام رواج پڑ گیا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، اور شاید نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا افضل گمان کرتے ہیں، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں 2 گنا ثواب ہے۔ البتہ اگر بغیر کسی عذر کے بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھی تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی، مگر ثواب آدھا حاصل ہوگا۔ مسئلہ: حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفل نماز بیٹھ کر پڑھی، مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے مثل یعنی تمہارے جیسا نہیں، میرا ثواب کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں میں یکساں ہے۔ تو امت کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا افضل اور 2 گنا ثواب ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ مسئلہ: بیٹھ کر نفل ادا کرنے میں رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ پیشانی جھک کر گھٹنوں کے مقابل آ جائے، اور رکوع میں سرین اٹھانے کی حاجت نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع کرتے وقت سرین اٹھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ: حالت قیام میں دائیں بائیں جھومنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ: اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، یا سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کر اشارہ سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر اشارہ سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، اور اگر گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو گھر میں پڑھے۔ اگر گھر میں جماعت میسر ہو تو بہتر ہے، ورنہ تنہا کھڑے ہو کر گھر میں ہی پڑھ لے۔ مسئلہ: جس شخص کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے پیشاب کا قطرہ ٹپکتا ہے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے سے قطرہ نہیں آتا، تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، بشرط کہ قطرہ ٹپکنے کا عارضہ اور کسی طریقہ سے روک نہ سکے۔ نماز کا تیسرا فرض قرأت، یعنی قرآن مجید کا اس طرح پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخرج سے صحیح طور سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف اپنے غیر سے صحیح طور سے ممتاز ہو جائے۔ مثلاً حرف جیم، ذال، ذا، ضاد اور ضاد اپنے اپنے مخرج سے اس طرح صحیح ادا ہوں کہ سننے والا امتیاز کر سکے کہ کون سا حرف پڑھا گیا ہے۔ آہستہ پڑھنے میں ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود کو سننے میں آئے، اگر کوئی معنی یعنی قریب میں کسی قسم کا کوئی شور و غل نہیں، یا اسے بہرا پن نہیں، اور اتنی دھیمی آواز سے قرأت کی کہ خود کو بھی سننے میں نہ آیا، تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ قرأت فرض ہونے سے مراد مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر سنت و نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے۔ ایک چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صاد، نون، قاف، تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا، اگرچہ اس کو بار بار پڑھے۔ قرآن شریف پڑھنے میں تجوید ضروری ہے، اور اتنی تجوید کم از کم کہ حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے فرض عین ہے۔ صحت نماز کے لیے فن تجوید جاننا ضروری نہیں، البتہ حروف صحیح ادا ہونا ضروری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سن کر صحیح پڑھتے ہیں، اگر ان سے حروف کے مخارج کے متعلق پوچھا جائے تو مخارج نہیں بتا سکتے، حالانکہ وہ صحیح طور پر قرآن پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر سنت و نوافل کی ہر رکعت میں مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا امام و منفرد دونوں پر فرض ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قرأت نہ کی یا صرف ایک ہی رکعت میں قرأت کی تو نماز فاسد ہو گئی۔ قرأت کے متعلق سے اہم مسائل۔ مسئلہ: سورہ فاتحہ پوری پڑھنا یعنی اس کے ساتوں آیتیں مستقل پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں سے ایک آیت بلکہ ایک حرف کا
ترک کرنا ترک واجب ہے۔ مسئلہ، سورہ فاتحہ پڑھنے میں اگر ایک لفظ بھی بھول سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ، الحمدللہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، یعنی ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت۔ مسئلہ، الحمدللہ شریف تمام کمال پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسری سورت سے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت پڑھنا بھی واجب ہے۔ مسئلہ، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ مسئلہ، وتر سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا یا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور بغیر سورہ فاتحہ سورت پڑھی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ، الحمد شریف صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، زیادہ مرتبہ پڑھنا ترک واجب ہے۔ مسئلہ، الحمد اور سورت کے درمیان فصل نہ ہو، یعنی الحمد کے فوراً بعد سورت کا پڑھنا اور دونوں کے درمیانی کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا واجب ہے۔ آمین سورہ فاتحہ کے تابع ہے اور بسم اللہ سورت کے تابع ہونے کی وجہ سے فاصل نہیں۔ مسئلہ، سورت پہلے پڑھی اور الحمدللہ بعد میں پڑھی یا الحمد شریف اور سورت کے درمیان دیر کی، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ، سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ مسئلہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی یعنی مقتدی کو نماز میں قرأت پڑھنا جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ ہی کوئی دوسری آیت پڑھے، یہاں تک کہ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کہ جب امام آہستہ قرأت پڑھتا ہے ان تمام رکعتوں میں اور جہر یعنی بلند آواز سے پڑھی جانے والی رکعتوں میں بھی مقتدی کو قرأت کرنا جائز نہیں، امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ، نماز میں تعوذ تسمیہ قرأت کے تابع ہے اور مقتدی پر قرأت نہیں، لہٰذا تعوذ تسمیہ بھی مقتدی کے لیے مسنون نہیں، لیکن جس مقتدی کی کوئی رکعت جاتی رہی ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی باقی رکعت پڑھے اس وقت ان دونوں کو پڑھے۔ مسئلہ، امام نے جہری نماز میں قرأت شروع کر دی ہو تو مقتدی ثنا نہ پڑھے بلکہ خاموش رہ کر قرأت سنے، کیونکہ قرأت کا سننا فرض ہے۔ مسئلہ، امام کے پیچھے مقتدی کو قرأت پڑھنا سخت منع ہے، احادیث کریمہ میں اس کے تعلق سے سخت ممانعت اور وعید ہے، چند احادیث ذیل میں مرقوم ہیں۔ حدیث پاک، ترمذی، حاکم و مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ حدیث پاک، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرے اس کے منہ میں انگار ہو۔ حدیث پاک، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو۔ حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن زید بن حارث اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرأت نہ کرے۔ حدیث پاک، امیر المؤمنین سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا جس نے امام کے پیچھے قرأت کی اس نے فطرت سے خطا کی۔ مسئلہ، قرأت خواہ سری ہو خواہ جہری ہو، بسم اللہ ہر حال میں آہستہ پڑھی جائے گی۔ مسئلہ، اگر سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو اول سے شروع کرے تو سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے۔ مسئلہ، تعوذ پہلی رکعت میں ہے اور تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں مسنون ہے۔ مسئلہ، مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر و جمعہ
عیدین، تراویح اور رمضان کی وتر کی سب رکعتوں میں امام پر جہر یعنی بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے۔ مسئلہ، مغرب کی تیسری رکعت، عشاء کی آخری 2 رکعت اور ظہر و عصر کی تمام رکعتوں میں امام کو آہستہ قرأت پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ، جہر کے یہ معنی ہیں کہ دوسرے لوگ یعنی کم از کم وہ لوگ جو پہلی صف میں ہیں وہ سن سکیں۔ یہ ادنیٰ درجہ قرأت کرنے کا ہے اور اعلیٰ درجے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، اور آہستہ قرأت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خود سن سکے۔ مسئلہ، اس طرح پڑھنا کہ فقط 1-2 آدمی جو امام کے قریب ہیں وہی سن سکیں، تو اس طرح پڑھنا جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے۔ مسئلہ، ضرورت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو مکروہ ہے۔ مسئلہ، نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ مسئلہ، رات میں جماعت سے نفل پڑھنے میں امام پر جہر سے قرأت پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ، دن میں نوافل پڑھنے میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کے نوافل اگر تنہا پڑھتا ہے تو اختیار ہے، چاہے آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے پڑھے۔ مسئلہ، منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو جہری نماز فجر، مغرب، عشاء میں اختیار ہے، چاہے تو آہستہ قرأت پڑھے اور چاہے تو بلند آواز سے پڑھے، لیکن افضل یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھے جبکہ ادا پڑھتا ہو، اور اگر قضا پڑھتا ہو تو آہستہ قرأت پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ، بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت کی قرأت دوسری رکعت کی قرأت سے قدر سے زیادہ ہو۔ یہی حکم جمعہ و عیدین کی نماز میں بھی ہے۔ مسئلہ، دوسری رکعت کی قرأت پہلی رکعت کی قرأت سے طویل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ فرق صاف طور پر ظاہر اور معلوم ہو۔ مسئلہ، امام کے لیے ضروری ہے کہ بیمار، ضعیف، بوڑھے اور کام پر جانے والے ضرورت مند مقتدیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے طویل قرأت نہ کرے کہ ان کو تکلیف پہنچے، بلکہ قرأت میں اختصار کرے۔ مسئلہ، بہتر یہ ہے کہ سنن اور نوافل کی دونوں رکعتوں میں۔ مسئلہ، آج کل رمضان میں اکثر حفاظ تراویح میں قرآن مجید اس طرح جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ مت کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کی شناخت نہیں ہوتی، حروف کی تصحیح نہیں ہوتی، بلکہ جلدی جلدی میں لفظ کا لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس طرح غلط پڑھنے پر فخر کیا جاتا ہے کہ فلاں حافظ اس قدر جلدی پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ مسئلہ، قرآن مجید الٹا پڑھنا یعنی پہلی رکعت میں بعد والی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں اس کے اوپر والی سورت پڑھنا سخت گناہ ہے۔ مثلاً پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھنا۔ مسئلہ، الٹا قرآن مجید پڑھنے کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے وہ کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے۔ مسئلہ، اگر امام نے بھول کر پہلی رکعت میں سورۃ الناس اور دوسری رکعت میں سورۃ الفلق پڑھی تو بھول کر ایسا کرنے سے نماز میں حرج نہیں اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، اور اگر قصداً ایسا کیا تو گنہگار ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو اب بھی کرنی چاہیے، اور اگر قصداً ایسا کیا تو گنہگار ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو اب بھی نہیں چاہیے، توبہ کرے اور آئندہ ایسا کرنے سے اجتناب کرے۔ مسئلہ، پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت والی سورت کے بعد والی چھوٹی سورت کو چھوڑ کر اس چھوٹی سورت کے بعد والی بڑی سورت پڑھنا مکروہ ہے۔ مثلاً پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں تبت یدا پڑھنا اور اذا جاء کو چھوڑ دینا۔ مسئلہ، دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تکرار کرنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو، اور اگر مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں۔ مثلاً پہلی رکعت میں پوری سورۃ الناس پڑھی تو اب دوسری میں بھی
یہی پڑھے، یا دوسری رکعت میں بھی بلا قصد پہلی رکعت والی صورت پڑھنا شروع کر دی، یا اس کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو ان تمام صورتوں میں ایک ہی صورت کی دونوں رکعتوں میں تکرار جائز ہے۔ مسئلہ، نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ مسئلہ، قرأت میں آیت سجدہ پڑھے تو چاہے تراویح کی نماز ہو، چاہے فرض یا اور کوئی نماز ہو، اکیلا پڑھتا ہو یا جماعت سے پڑھتا ہو، اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرے۔ 3 آیت پڑھنے کی مقدار کے وقت سے زیادہ دیر نہ کرنا گناہ ہے۔ مسئلہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورت سوچنے میں اتنی دیر لگائی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے تو قرأت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ترک واجب ہوا، لہذا سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ مسئلہ، نماز میں قرآن شریف سے دیکھ کر قرأت پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہوا ہے تو اسے دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز فاسد یعنی ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ، اگر ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا بھول گیا اور قرأت شروع کر دی تو اعادہ نہ کرے کہ ان کا محل ہی فوت ہو گیا، یوں ہی اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور تعوذ شروع کر دیا تو ثنا کا اعادہ نہ کرے۔ مسئلہ، امام نے جہر سے قرأت شروع کر دی تو مقتدی ثنا نہ پڑھے، اگرچہ دور والی صف میں ہونے یا بہرے ہونے کی وجہ سے امام کی آواز نہ سنتا ہو، جیسے جمعہ و عیدین میں پچھلی صف کے مقتدی کے وجہ دور ہونے کی قرأت نہیں سن پاتے، اور اگر امام قرأت بسر یعنی آہستہ پڑھتا ہو، مثلاً ظہر یا عصر میں، تو مقتدی ثنا پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ، نماز میں الحمد شریف کے بعد سہواً سورت ملانا بھول گیا تو اگر رکوع میں یاد آ جائے تو فوراً کھڑا ہو کر سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے، پھر نماز تمام کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر سجدہ میں یاد آئے تو صرف آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ، اگر سری نماز میں امام نے بھول کر ایک آیت بلند آواز سے پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا یا قصداً بلند آواز سے پڑھا تو نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ، قرآن کی ہر آیت پر وقف مطلقاً بلا کراہت جائز بلکہ سنت سے مروی ہے، بلکہ جس آیت پر لام کی علامت ہو اس پر بھی وقف کر کے رکوع کر دیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، سورہ فاتحہ کی ابتدا میں تسمیہ پڑھنا سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت یا کسی سورت کی شروع کی آیتیں پڑھے تو ان سے پہلے تسمیہ پڑھنا مستحب ہے، پڑھے تو اچھا، نہ پڑھے تو حرج نہیں۔ مسئلہ، نماز کی ہر رکعت میں امام منفرد کو سورہ فاتحہ میں ولا الضالین کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ مسئلہ، امام کی آواز کسی مقتدی تک نہ پہنچی مگر اس کے برابر والے مقتدی نے آمین کہی اور اس نے آمین کی آواز سن لی، اگرچہ اس مقتدی نے آہستہ کہی ہے تو یہ بھی آمین کہے، غرض یہ کہ امام کا ولا الضالین کہنا معلوم ہوا تو آمین کہنا سنت ہو جائے، پھر چاہے امام کی آواز سننے سے معلوم ہو یا کسی مقتدی کے آمین کہنے سے معلوم ہو۔ مسئلہ، سری نماز میں امام نے آمین کہی اور مقتدی اس کے قریب تھا اور مقتدی نے امام کی آمین کہنے کی آواز سن لی تو مقتدی بھی آمین کہے۔ مسئلہ، اگر کسی نے فرض نماز کی پچھلی 2 رکعت میں سہواً یا قصداً الحمد شریف کے بعد کوئی ایک سورت ملائی تو کچھ مضائقہ نہیں، اس کی نماز میں کچھ خلل نہ آیا اور اس کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ مسئلہ، تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔ مسئلہ، قیام کے سوا رکوع سجود قعود میں کسی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں کہ وہ قرآن کی آیت ہے، اور نماز میں قیام کے سوا اور جگہ قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ممنوع ہے۔ مسئلہ، زبان سے جس سورت کا ایک لفظ نکل جائے اسی کا پڑھنا لازم ہے، خواہ وہ قبل کی ہو یا بعد کی ہو، خواہ مکرر پڑھ رہا ہو
ہر حال میں اسی صورت کو پڑھنا لازم ہے۔ مسئلہ، نماز میں بسم اللہ شریف بلند آواز سے پڑھنا منع ہے، صرف تراویح جبکہ کلام مجید ختم کیا جائے تو سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک کسی ایک صورت پر آواز سے پڑھ لی جائے کہ ختم پورا ہو، اور ہر صورت پر آواز سے پڑھنا ممنوع اور مذہب حنفی کے خلاف ہے۔ نماز کا چوتھا فرض، رکوع، یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنیٰ درجہ ہے۔ رکوع کا کامل درجہ یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دیں۔ رکوع ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت مرحومہ کے خصائص سے ہے کہ بعد اسراء معراج عطا ہوا، بلکہ معراج کی صبح کو جو پچھلی نماز ظہر پڑھی گئی تب تک رکوع نہ تھا، اس کے بعد عصر کی نماز میں اس کا حکم آیا اور حضور صحابہ نے ادا فرمایا۔ اگلی شریعتوں میں بھی رکوع نہ تھا۔ رکوع کے متعلق اہم مسائل۔ مسئلہ، ہر رکعت میں صرف ایک ہی رکوع کرے، اگر بھول کر 2 رکوع کیے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ، رکوع میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے۔ مسئلہ، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہ ہوگی اور 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ مسئلہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے وقت عظیم کی زا کو خوب احتیاط سے ادا کریں۔ کچھ لوگ زا کو جیم ادا کرتے ہیں، یعنی عظیم کے بجائے عجیم پڑھتے ہیں، اور یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ عظیم اور عجیم کے معنوں میں زمین و آسمان جتنا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھیں۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بزرگ والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بزرگ ہے۔ عظیم کے معنی بڑا، بزرگ، عظمت والا وغیرہ ہوتے ہیں، جبکہ عجیم کے معنی گونگا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عظیم کی نسبت کرنا سخت منع ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص حرف زا ادا نہ کر سکے، وہ سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم کہے۔ مسئلہ، رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ مسئلہ، مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑیں اور ہاتھ کی انگلیاں خوب کھلی رکھیں۔ مسئلہ، عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے نہ پکڑیں بلکہ گھٹنوں پر ہتھیلی رکھیں اور ہاتھ کی انگلیاں کشادہ نہ کریں۔ مسئلہ، مردوں کے لیے سنت ہے کہ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی رکھیں۔ اکثر لوگ رکوع میں ٹانگیں کمان کی طرح ٹیڑھی کر دیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ، مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی ہوئی رکھیں، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ مسئلہ، مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں سر نہ جھکائے اور نہ اونچا رکھے بلکہ پیٹھ کے برابر ہو۔ حدیث پاک، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز ناکافی ہے جو رکوع سجود میں۔ مسئلہ، عورتوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور پیٹھ بھی سیدھی نہ کریں اور گھٹنوں پر زور نہ دیں بلکہ محض ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں۔ پاؤں بھی جھکے ہوئے رکھیں۔ مردوں کی طرح ٹانگیں خوب سیدھی نہ رکھیں۔ مسئلہ، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ نہ باندھنا بلکہ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا سنت ہے۔ مسئلہ، رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کا ربنا ولک الحمد کہنا اور منفرد کے لیے دونوں کہنا سنت ہے۔ مسئلہ، منفرد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو کر اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ مسئلہ، سمیع اللہ لمن حمدہ کی ہاء کو ساکن پڑھے، اس پر حرکت ظاہر نہ کرے اور دال کو بھی کھینچ کر نہ پڑھے، اس طرح پڑھنا سنت ہے۔ مسئلہ، صرف ربنا لک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، مگر واو ملانا بہتر ہے، یعنی ربنا ولک الحمد، اور شروع میں اللہم کہنا زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پاک،
بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہو کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو، اس کے اگلے گناہ کو مغفرت ہو جائے گی۔ مسئلہ، حالت رکوع میں پشت قدم کی طرح نظر کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ، امام نے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھول کر سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی اصلاً حاجت نہیں۔ مسئلہ، سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کی سین کو رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہے اور حمدہ کی ہا سیدھا کھڑا ہو جانے کے ساتھ ختم کرے۔ مسئلہ، رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا سنت ہے، ہاتھ باندھنا نہ چاہیے۔ مسئلہ، رکوع سے فارغ ہو کر سجدہ میں جانے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار کھڑا رہنا یعنی قوما میں کھڑا رہنا واجب ہے۔ مسئلہ، اگر کسی نے سہوا رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ یا سجدہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی۔ نماز کا پانچواں فرض سجدہ، یعنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنا، پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حدیث پاک۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کو خدا سے سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، غیر خدا کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک ہے اور تعظیم کا سجدہ کرنا حرام۔ سجدہ کے متعلق کچھ اہم مسائل۔ مسئلہ، پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر صرف انگلیوں کی نوک زمین سے لگی تو بھی نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ، سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگنا سنت ہے اور ہر پاؤں کی 3 انگلیاں زمین پر لگانا واجب ہے۔ مسئلہ، سجدہ میں 10 انگلیوں کا قبلہ ہونا مسئلہ، سجدہ میں 10 انگلیوں کا قبلہ رو ہونا بھی سنت ہے۔ مسئلہ، ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے۔ مسئلہ، ایک سجدہ کے بعد فوراً دوسرا سجدہ واجب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو۔ مسئلہ، ایک رکعت میں 2 ہی سجدہ کرنا اور 2 سے زیادہ سجدہ نہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ، سجدہ میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے۔ مسئلہ، سجدہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہ ہوگی اور 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ مسئلہ، دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں اللہم اغفر لی کہنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے مستحب ہے۔ مسئلہ، جلسہ میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا واجب ہے۔ مسئلہ، سجدہ میں جانے کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ مسئلہ، دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یعنی سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ مسئلہ، مرد کے لیے جلسہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو ہوں اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھے اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، یعنی ہاتھ کی انگلیاں نہ کھلی ہوئی رکھے اور نہ ملی ہوئی رکھے اور گھٹنوں کو انگلیوں سے نہ پکڑے۔ مسئلہ، سجدہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی اور مسئلہ، عورت کے لیے جلسہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور بائیں سرین کے بل زمین پر بیٹھے۔ مسئلہ، سجدہ میں جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پیشانی رکھنا، سجدہ سے اٹھتے وقت اس کے برعکس کرنا، یعنی پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک، پھر ہاتھ اور آخر میں گھٹنے اٹھانا سنت طریقہ ہے۔ مسئلہ، مرد کے لیے سنت ہے کہ سجدہ میں بازو کو کروٹوں سے جدا رکھے
اور پیٹ رانوں سے جدا رکھے۔ علاوہ ازیں سجدہ میں کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے بلکہ ہتھیلی کو زمین پر کوہنیاں اوپر اٹھائے رکھے۔ مسئلہ، عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سمیٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کو کروٹ سے، پیٹ کو ران سے، ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے، کوہنیاں اور کلائیاں زمین پر بچھا دے۔ مسئلہ، دوسری رکعت کے لیے سجدہ سے اٹھ کر پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے، لیکن اگر کمزوری وغیرہ عذر کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھے تو حرج نہیں۔ مسئلہ، سجدہ میں نظر ناک کی طرف کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ، جوار، باجرہ، گیہوں، چاول وغیرہ دانوں پر جن پر پیشانی نہ جمے سجدہ نہ ہوگا، البتہ اگر بوری میں خوب کس کر بھر دیے گئے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر ایسی جگہ سجدہ کیا کہ سجدہ کی جگہ قدم کی جگہ کی بھی نسبت 12 انگلی سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا۔ مسئلہ، سجدہ زمین پر بلا حائل کرنا مستحب ہے، یعنی مصلی یا کپڑے پر نماز پڑھنے سے زمین پر نماز پڑھنا مستحب اور افضل ہے۔ مسئلہ، اگر کسی عذر کی سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک پر سجدہ کرے، لیکن اس صورت میں فقط ناک کی نوک زمین سے مس کرنا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ مسئلہ، ازدحام کی وجہ سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا اور جس کی پیٹھ پر سجدہ کیا ہے وہ اس شخص کی نماز میں شریک ہے، یعنی دونوں ایک ہی نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرنا جائز ہے، اور جس کی پیٹھ پر سجدہ کیا گیا ہے وہ نماز میں نہیں یا نماز میں تو ہے لیکن الگ نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرنے والے کی نماز میں شریک نہیں، یعنی دونوں الگ الگ اور اپنی اپنی نماز پڑھتے ہوں تو سجدہ نہ ہوا۔ مسئلہ، کسی نے 2 کے بجائے 3 سجدے کیے، اگر سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرے کیونکہ واجب ترک ہوا، فرض ادا ہو گیا، سجدہ سہو لازم ہے۔ مسئلہ، اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو نماز اعادہ کرے۔ مسئلہ، سجدہ میں جاتے وقت داہنی جانب زور دینا اور سجدہ سے اٹھتے وقت بائیں بازو پر زور دینا مستحب ہے۔ نماز کا چھٹا فرض قائد آخرہ، یعنی آخری قاعدہ جس کے بعد سلام پھیر کر نماز پوری کی جاتی ہے۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد قائد آخرہ میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے کہ جتنی دیر میں پوری اتحیات یعنی اتحیات سے لے کر رسولہ تک پڑھ لیا جائے۔ قائد آخرہ میں پورا تشہد پڑھنا واجب ہے۔ تشہد پڑھتے وقت اس کے معنی کا قصد ضروری ہے، یعنی تشہد پڑھتے وقت یہ قصد کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں اور ساتھ میں اپنے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجتا ہوں۔ تشہد پڑھتے وقت واقعہ معراج کی حکایت مد نظر نہ ہو۔ اتحیات پڑھتے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو اپنے دل میں حاضر جاننے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اپنے دل میں جما کر السلام علیک ایھا النبی عرض کرے اور یقین کرے کہ میرا یہ سلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب اپنی شان کرم کے لائق عطا فرماتے ہیں۔ قائد آخرہ کے متعلق اہم مسائل۔ مسئلہ، قائد آخرہ میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے ماثورہ پڑھنا سنت ہے۔ مسئلہ، افضل یہ ہے کہ درود شریف میں درود ابراہیم پڑھے۔ مسئلہ، درود شریف کے بعد دعائے ماثورہ عربی میں پڑھے، غیر عربی میں پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، قاعدہ میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی انگلیاں نہ کھلی ہوں اور نہ ملی ہوئی ہوں۔ قاعدہ میں انگلیوں سے گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے بلکہ انگلیاں ران پر حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انگلی سے اشارہ کرنا شیطان پر دھاردار ہتھیار سے زیادہ سخت ہے۔ حدیث پاک،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شیطان کے دل میں خوف ڈالنے والا ہے۔ مسئلہ درود شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسماء طیبہ کے ساتھ لفظ سیدنا کہنا افضل۔ مسئلہ کسی بھی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ مقتدی ابھی اتحیات پوری کرنے نہ پایا تھا کہ امام کھڑا ہو گیا یا سلام پھیر دی تو مقتدی ہر حال میں اتحیات پوری کرے اگرچہ کتنی ہی دیر اس میں ہو جائے۔ مسئلہ قاعدہ میں نظر گود کی طرف کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ اگر سجدہ سہو واجب ہوا ہے تو قاعدہ آخرہ میں اتحیات کے بعد ایک سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے، دوسرا سلام پھیرنا منع ہے۔ اگر قصداً دونوں سلام پھیر دیے تو اب سجدہ سہو نہ ہو سکے گا اور نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ قاعدہ آخرہ کے متعلق اہم مسائل۔ مسئلہ قاعدہ اولیٰ واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہو۔ مسئلہ فرض، وتر، سنت موقدہ کے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے۔ حکم یہ ہے کہ اتحیات پوری کرنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ مسئلہ دوسری رکعت کے پہلے قاعدہ نہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ مقتدی قاعدہ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو سکوت کرے اور درود دعا کچھ نہ پڑھے۔ مسئلہ نوافل اور سنت غیر موقدہ میں قاعدہ اولیٰ میں بھی اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے ماثورہ پڑھنا مسنون ہے۔ مسئلہ فرض، وتر، سنت موقدہ کے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد اتنا کہہ لیا کہ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا تو اگر سہواً ہے تو سجدہ سہو کرے اور اگر عمداً جان بوجھ کر ہے تو نماز کا اعادہ کرے یعنی پھر سے پڑھے۔ مسئلہ قاعدہ اولیٰ میں بھی پورا تشہد پڑھنا واجب ہے، ایک لفظ بھی اگر چھوٹے گا تو ترک واجب ہوگا اور سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ مسئلہ فرض نماز میں امام قاعدہ اولیٰ بھول گیا اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو گیا، بعد کو مقتدیوں نے لقمہ دے کر بتایا تو امام بیٹھ گیا۔ اس صورت میں اگر امام پورا کھڑا ہو گیا تھا اس کے بعد مقتدی نے بتایا تو بتانے والے کی نماز تو لقمہ دینے کی وقت ہی جاتی رہی اور مقتدی کے لقمہ دینے سے امام لوٹا تو امام کی بھی نماز گئی اور تمام مقتدیوں کی بھی نماز گئی، لہٰذا نماز اثر نہ پڑے۔ مسئلہ مقدر تشہد یعنی اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ نماز کا یا تلاوت کا کوئی سجدہ کرنا باقی رہ گیا ہے اور اس نے اتحیات پڑھنے کے بعد سجدہ کیا تو فرض ہے کہ سجدہ کے بعد پھر قاعدہ میں بقدر تشہد پڑھنے کے بیٹھے کیونکہ پہلا قاعدہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جاتا رہا، اثر نو قاعدہ کرنا پڑے گا، اگر قاعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ نماز کا 7واں فرض خروج بسنی یعنی اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا، یعنی قاعدہ آخرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا کام کرنا جو نماز میں منع ہو، لیکن سلام کے علاوہ دوسرا کوئی منافی نماز فعل قصداً کرنے سے واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ پہلی بار لفظ السلام کہتے ہی امام نماز سے باہر ہو گیا اگرچہ علیکم نہ کہا ہو، اس وقت اگر شریک جماعت ہو تو اقتدا صحیح نہ ہوئی۔ دونوں سلام میں لفظ السلام کہنا واجب ہے، علیکم کہنا واجب نہیں۔ خروج بسنی کے متعلق اہم مسائل۔ مسئلہ نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے۔ مسئلہ علیکم السلام کہنا مکروہ ہے اور آخر میں ورحمۃ اللہ ملانا بھی نہ چاہیے۔ مسئلہ نماز پوری کرنے کے لیے 2 مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے اور پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ مسئلہ سنت یہ ہے کہ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے لیکن دوسرا سلام پہلے سلام کی نسبت کم آواز سے ہو۔ مسئلہ مقتدی کو امام کے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں۔ مسئلہ جب امام سلام پھیرے
تو مقتدی بھی سلام پھیر دے، لیکن اگر مقتدی نے تشہد پورا نہ کیا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی امام کا ساتھ نہ دے، بلکہ واجب ہے کہ وہ تشہد پورا کر کے ہی سلام پھیرے۔ مسئلہ: امام سلام پھیرنے میں داہنی طرف سلام پھیرتے وقت ان مقتدیوں سے خطاب کی نیت کرے جو داہنی طرف ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف والوں کی نیت کرے۔ نیز دونوں سلاموں میں کراماً کاتبین اور ان فرشتوں کی نیت کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، اور نیت میں کوئی تعداد معین نہ کرے۔ مسئلہ: مقتدی بھی ہر طرف کے سلام میں اس طرف والے مقتدیوں اور فرشتوں کی نیت کرے، نیز جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرے، اور اگر امام اس کے محاذی ہو تو دونوں سلاموں میں امام کی نیت کرے۔ مسئلہ: منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا دونوں سلاموں میں صرف فرشتوں کی نیت کرے۔ مسئلہ: امام کو بعد نماز قبلہ رو بیٹھا رہنا ہر نماز میں مکروہ ہے۔ شمال و جنوب یا مقتدیوں کی طرف منہ کرے، اور اگر کوئی مسبوق اس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو اگرچہ آخری صف میں ہو تو مشرق یعنی مقتدیوں کی جانب منہ نہ کرے۔ بہرحال سلام کے بعد امام کا پھرنا مطلوب ہے۔ اگر نہ پھرا اور قبلہ رو بیٹھا رہا تو سنت کا ترک کیا اور کراہت میں مبتلا ہوا۔ مسئلہ: پہلے سلام میں دائیں شانہ اور دوسرے سلام میں بائیں شانہ کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ: منفرد بغیر انحراف اگر اسی جگہ بیٹھ کر دعا مانگے تو جائز ہے۔ مسئلہ: ظہر، مغرب اور عشاء کی فرض کے بعد مختصر دعاؤں پر اکتفا کر کے سنت پڑھے اور زیادہ طویل دعاؤں میں مشغول نہ ہو۔